بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، زوم میڈیا کی وساطت سے سمامہ ربانی حاضر خدمت ہے۔ اسلام میں اول ہیں علی ہوں کہ ابو بکر، سلطان خلافت ہیں مگر چونکہ ابو بکر۔ کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ، جھوٹو کہ ابو جہل ہے سچو کہ ابو بکر۔ بیٹے تیری بیٹی کے ملازم تیرے گھر کے، ہم لوگ بھکاری تیرے ٹکڑوں کے ابو بکر۔ ہم لوگ غلامان غلامان غلاما، نسلوں سے ہیں نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر۔ ایک کالے کوٹ والی آنٹی کو غلط فہمی ہوئی، انہوں نے اپنے ناقص، غلط اور کالے علم کا اظہار کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو فدق سے متعلق دربار سے انصاف نہیں ملا۔ وکیل آنٹی، آپ کی معلومات گمراہ کن ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دربار صدیقی کے فیصلے سے اتنا خوش تھی کہ سیدہ فاطمہ نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں اسی دربار صدیقی کے والی خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ کو اپنی خدمت کرنے، تیمارداری کرنے کی اجازت دی اور اپنا گھر ان کو سونپا۔ ہوا کچھ یوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر بغرض بیمار پرسی تشریف لے گئے تو دیکھا سیدہ کافی بیمار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر آ کر اپنی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا، حضرت فاطمہ کی تیمارداری میں ان کے پاس جا کر رہو۔ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس انتقال فرمانے تک انہی کے پاس رہیں۔ انتقال سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں غسل وغیرہ کے متعلق وصیت فرمائی، پھر ان کی وصیت کے مطابق انہیں غسل دیا گیا۔ غسل دینے والوں میں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا اور حضرت سلمہ ام رافع رضی اللہ عنہا تھی۔ صدقے صدیق کے جس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری کرنے کے لیے خاتون اول کو مقرر فرمایا۔ دربار صدیقی کے مبنی پر انصاف فیصلے کو حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں باقی رکھا۔ اسلام میں اول ہیں علی ہوں کہ ابو بکر، سلطان خلافت ہیں مگر چونکہ ابو بکر۔ کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ، جھوٹو کہ ابو جہل ہے سچو کہ ابو بکر۔ بیٹے تیری بیٹی کے ملازم تیرے گھر کے، ہم لوگ بھکاری تیرے ٹکڑوں کے ابو بکر۔ ہم لوگ غلامان غلامان غلاما، نسلوں سے ہیں نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر۔